بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالقرنین کا قصہ اور یجوج مجوج کی دیوار قرآن پاک میں مذکور سب سے پر اسرار اور دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ کہف میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایک طاقتور اور صالح حکمران کو بیان کرتا ہے جس نے عدل قائم کرنے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ یجوج اور ماجوج کے خلاف تعمیر ہونے والی دیوار کی پوشیدہ کہانی صدیوں سے ایک تجسس کا موضوع بنی ہوئی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اسلامی تعلیمات ان کے مستقبل کے ظہور کو قیامت کی نشانی سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ذوالقرنین کی صحیح شناخت کے بارے میں اسلامی اسکالرز کا اختلاف ہے، لیکن قرآن پاک واضح طور پر اس کے ایک عادل حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت، اختیار اور علم سے نوازا تھا۔ اس نے دور دراز ممالک کا سفر کیا اور عدل اور حکمت کے ساتھ حکومت کے متکبر بادشاہوں کے برعکس ذوالقرنین نے اپنی طاقت کا استعمال لوگوں کی مدد اور انصاف کے قیام کے لیے کیا تھا۔ اپنے سفر کے دوران ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان ایک علاقے میں پہنچے جہاں اس نے ایک جماعت کو یجوج و مجوج سے خوف زدہ پایا۔ لوگ بمشکل ٹھیک طرح سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے اپنی تکلیف بیان کی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج ماجوج زمین میں بڑے فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خرچ مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیں؟ یہ سورہ کہف میں ہے۔ یجوج اور ماجوج، جنہیں انگریزی میں یجوج اور ماجوج کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، تباہ کن قبائل تھے جو جہاں بھی گئے تشدد، افراتفری اور فساد ہی پھیلاتے رہے۔ ذوالقرنین نے اپنے لیے مال لینے کی بجائے ادائیگی سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو پہلے سے دیا ہوا ہے وہی بہتر ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ایک بڑے رکاوٹ کی تعمیر میں جسمانی طور پر ان کی مدد کریں۔ لوہے کو پگھلاتے ہوئے تانبے کو پگھلا کر بلاکس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے پہاڑوں کے درمیان ایک طاقتور دیوار بنوائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں، جس کا ترجمہ ہے، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دو پہاڑی دیواروں کے درمیان برابر کر دیا تو اس نے کہا، پھونک مارو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرح کر دیا تو کہا کہ مجھے لاؤ کہ میں اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ یجوج مجوج نے اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اسے توڑ سکتے تھے۔ دیوار مکمل کرنے کے بعد ذوالقرنین نے اپنی کامیابی پر فخر کرنے کی بجائے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا۔ سورہ کہف میں یہی فرمایا۔ یہ آیت ایک اہم پیشین گوئی کرتی ہے، اس کے پیشین گوئی پر ہی مشتمل ہے کہ آخر وقت کے قریب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی، جس سے یجوج مجوج ایک بار پھر ظہور پذیر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یجوج مجوج کو قیامت سے پہلے کی ایک بڑی نشانی قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پریشان ہو کر بیدار ہوئے اور فرمایا، افسوس ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی انگلیوں سے افتتاحی سائز کا اشارہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ رکاوٹ پہلے ہی کمزور پڑنے لگی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زمانہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد یجوج اور مجوج بڑی تعداد میں نکلیں گے اور پوری زمین میں تباہی پھیلائیں گے۔ لوگ اپنی زبردست طاقت کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان، اہل پہاڑ
پر پناہ مانگیں گے۔ جب یجوج مجوج ہر طرف فساد برپا کریں گے، آخر کار اللہ تعالیٰ خود ان کو ایک معجزاتی عذاب کے ذریعے تباہ کر دے گا، انسانیت کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ذوالقرنین کی کہانی بہت سے اہم سبق سکھاتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ طاقت کو انصاف، عاجزی اور انسان کی خدمت کے ساتھ کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے۔ ذوالقرنین نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا اور نہ ہی ذاتی شان و شوقت کی، اس کی بجائے انہوں نے کمزور لوگوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کیا۔ یہ کہانی مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں حقیقی ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں اور حدیث مبارکہ میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ آج بہت سے لوگ یجوج مجوج کی صحیح دیوار کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مقام نامعلوم ہے۔ اس کا صحیح مقام نامعلوم ہے۔ آج تک کسی نے، آج کے بشر نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ وہ جانتا ہے، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات کو اپنی حکمت کا حصہ بنا کر اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ کہانی کے پیچھے سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ بدعنوانی اور برائی ایک وقت کے لیے پھیل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور انصاف بالآخر غالب آتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہاں پر ہی ہم رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔